مدارس کی ضرورت و اہمیت کے عنوان پر ایک تقریر سماعت کرتے ہیں، جسے پیش کرنے جا رہے ہیں گلشن نور الاسلام کے ایک گل رانہ حسن بن ساجد پٹیل۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، باہر سے آئے ہوئے مہمان گرامی، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، آج کے دور میں طرح طرح کے نعرے، قسم قسم کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے اعتراضات ان دینی مدارس پر کیے جاتے ہیں۔ اعتراضات اور طعنوں کا ایک سیلاب ہے جو ان دینی مدارس کی طرف بہایا جا رہا ہے۔ یہ اعتراضات کچھ تو غیروں کی طرف سے، اسلام کو نہ سمجھنے والوں کی طرف سے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کے کلمہ غلبہ کی وجہ سے ہیں۔ وہ ان دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دین سے تعلق رکھنے والے بھی پروپیگنڈا کر کے اہل علم اور دینی مدارس کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ اسلام دشمنی ہے۔ وہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس روئے زمین پر جو طبقہ اسلام کے لیے ڈال بنا ہوا ہے وہ یہی چٹائی پر بیٹھنے والوں کی جماعت ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک علماء اس روئے زمین پر موجود ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس روئے زمین سے اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں مٹا سکتا۔ محترم حضرات، بعض لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے سارے مدارس کی کیا ضرورت؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آج امت میں جتنے بھی بگاڑ اور فساد آ چکے ہیں، عیاشی اور فحاشی کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، امت غیر اسلامی طور و طریقے اپنا رہی ہے، امت میں غیر اسلامی تہذیب اور کلچر پر بڑے فخر سے چل رہی ہے، اور امت میں لا علمی اور احکام جہالت کا یہ حال ہے کہ نماز ڈھنگ سے نہیں آتی، غسل کے فرائض سے ناواقف ہے، جب جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ وہاں دور کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو سر جھکا کر کہتے ہیں کہ نماز نہیں آتی۔ چلو یہ تو دور کی بات رہی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر بڑے ہو گئے، لیکن ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس امت میں ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان ہونے کی حالت میں عمر گزر گئی، کلمہ ڈھنگ سے نہیں آتا، صرف ان کو اتنا معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج امت میں جتنا بھی بگاڑ آ چکا ہے اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ ان حالات اور باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مدارس و مکاتب اپنے اعتبار سے کم ہے، امت میں کام کرنے کے لیے میدان زیادہ اور افراد کی کمی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں جیسے ہوا، پانی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آگے بقا کے لیے مدارس و مکاتب کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس و مکاتب آج ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے، سانس کا حکم رکھتی ہے، اگر وہ چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں ورنہ موت ہے، کیونکہ جن مسلم ممالک نے آج امت کو پانی پہنچانے والے مدارس کا انتظام نہیں کیا، وہاں اسلام مرجھا کر رہ گیا ہے، چاہے وہاں صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت رہی ہو اور بڑے آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت چلی ہو، لیکن جب زوال نے آ گرا
تو سینے سے اسلام پر ہی زوال آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہاں اسلام کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ لیکن اللہ کے فضل سے بھارت کو یہ خوش نصیبی ہے کہ علماء کی شکل میں اس دین کی حفاظت کی وہ دولت نصیب ہوئی کہ الحمدللہ انگریزوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود آج اسلام اپنے صحیح حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو اپنے اصلی مقصد تا قیامت باقی رکھے اور ان کی ہر ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے اور نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اور جرأت مندانہ لہجے میں تقریر پیش کر رہے تھے حسن بن ساجد پٹیل۔